وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ارادہ کر لو کہ بدلو ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال تو نہ لو۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے جو مال انہیں دے دیا ہے اسے نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال، بہتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، زمانے جاہلیت کی طرح بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے۔ پہلے ذکر فرمایا کہ اگر عورت کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے طلاق ناگزیر ہو گئی ہو تو خاوند کو اپنا مہر واپس لینے کا حق ہے، لیکن اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو پھر بھی تم اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو تم پہلے خوشی سے عورت کو دے چکے ہو خواہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہو واپس لو۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا تو وہ پہلی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا، اس طرح اس کو مجبور کر دیتا کہ وہ اس کو مال دے کر طلاق حاصل کرے۔ اس سے بھی مسلمانوں کو روکا گیا۔ یورپ آج بھی وہی کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے جاہل عرب کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت خواہ نئی ہو یا پرانی، اس کا مزاج ایک ہی ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ جب عورت کی غلطی ہو اور عورت طلب کرے طلاق کو تو عورت اسے دے گی، اور اگر مرد کی غلطی ہو تو مرد طلاق دینے کے لیے، مرد خواہش مند ہو طلاق دینے کا تو وہ عورت سے کچھ لے گا نہیں، چاہے اس نے اس کو جتنا بھی دیا ہو۔ فَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیوں کر واپس لیتے ہو تم مال کو حالانکہ مل جل چکے ہو تم تنہائی میں ایک دوسرے سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ۔ افضا فرا امام لغت نے اس کا کیا معنی کیا ہے؟ مرد و عورت کا تنہائی میں ملنا خاص صحبت کے بغیر ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو خلوت سیہ کہتے ہیں۔ اس سے سارا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ اگر آپ نے صحبت کر لی تو پھر اس کو پورا مہر دینا ہوگا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا۔ جیسے ایک سابقہ آیت میں گزرا ہے کہ زمانے جاہلیت میں باپ کے مرنے کے بعد لڑکا اپنی ستیلی ماں سے جبراً شادی کر لیتا۔ اس آیت کے نزول سے جبراً شادی تو بند ہو گئی، لیکن جانبین کی رضامندی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس آیت میں بالکل ممانعت کر دی۔ اس آیت کے نزول سے پہلے جبراً شادی کر سکتا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو جن سے نکاح تمہارے باپ دادا نے کیا، تو اس سے ممانعت ہو گئی اپنی ان ماؤں سے جو ان کے باپ دادا کے نکاح میں تھیں۔ الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا ہے۔ انہ کان فاحشہ و مقتا، بے شک یہ فعل بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل ہے۔ یعنی اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے نا کہ بہن کے ساتھ یا باقی جو حرام رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح، تو بڑا خوبصورت جواب ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو محرم سے نکاح کرنے بے حیائی ہے، اور دوسرا یہ بڑا کبھی فعل ہے، نفرت والا کام ہے۔ کیا ہے یہ؟ نفرت والا کام۔ وساء سبیلا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر کیا؟ تمہاری مائیں، غور سے دیکھتے رہیے، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ پہلے نسبی رشتے آ گئے، اب رضائی رشتے آ گئے۔ تو میں تمہاری وہ مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا، تمہاری وہ بہنیں رضاعت سے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی۔ اب رشتہ مساہرت آ گیا، سسرالی رشتہ۔ اور مائیں تمہاری بیویوں کی، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں
جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، بیویوں کی بیٹیاں لے کے پیچھے سے آئی لیکن ان کے پاس ہے، جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کوئی حرج نہیں کہ تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح، شادی ہوئی ایک سے، سمجھ آ گئی، صحبت نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، اس کی بیٹی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور حرام کی گئی بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو، مگر جو گزر چکا پہلے، یعنی ایسا ہوتا تھا اب یہ ٹھیک نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تین رشتے جو بنتے تھے انسان کے، ان تینوں کو حرام کر دیا، یعنی ایک رشتہ نسب کا جس میں ماں، اس کی دادی، نانی اور اس کے اوپر سب داخل ہیں، اور اسی طرح بیٹی، پوتی، نواسی، نیچے تک سب داخل ہیں، بہن، سگی اور ستیلی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ 7 رشتے جنرل بنتے ہیں جن کو حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کے ہیں نا نسب کے۔ پھر آگے انہوں نے بیان فرمایا کہ اس سے وہ رشتے بھی حرام ہیں جو اس کے آتے ہیں اس میں رضاعت میں، تو رضاعت میں بھی وہی رشتے حرام ہیں جو نسب میں حرام ہیں۔ پھر آگے مساہرت کے، یعنی تمہاری جو سسرالی رشتہ ہے، تو سسرالی رشتے میں جو ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ ان میں یہ رشتے تم پر کیا ہیں، حرام ہیں۔ پھر آخر میں بیان کیا کہ 2 بہنیں سگی جو ہوتی ہیں ان کو تم نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ہر وہ 2 عورتیں جن کو آپس میں اس طرح نکاح کیا جائے کہ ان 2 عورتوں میں سے ایک کو مرد مانا جائے اور ایک کو عورت مانا جائے، اور ان دونوں کا نکاح اگر جائز نہیں تو وہ ایک مرد کے رشتے میں بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ چوتھا سپارہ ماشاءاللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔